پھر اس کے بعد یہ اہل بیت میں 11ویں امام ہیں، اہل بیت میں 11ویں امام ہیں. ان کے بعد اب آنے والے 12ویں امام جو ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. آپ کو بالکل ہی کم عمر میں 23 سال کی عمر میں خلافت عطا کی گئی تھی. آپ کے والد ماجد سے 254 ہجری میں 8 جمادی الاخر کو بدھ کے دن آپ کو بغداد شریف میں آپ کے والد نے خلافت سجادگی عنایت فرمائی تھی. اب یہ خلافت سجادگی کیا ہے، اس ایک نقطے کو صرف میں اس تقریر میں روشن کرنا چاہتا ہوں، اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ خلافت سجادگی کیا ہے. یہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہے. خلافت سجادگی یہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جس کی اجازت خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی. خلافت سجادگی کی اجازت یعنی یہ کیا ہے کہ خلافت سجادگی وہ ہے جو پیر و مرشد اپنے انتقال سے پہلے کسی کو اپنی گدی پر بٹھاتے ہیں، گدی نشینی دیتے ہیں، یعنی اپنا سجادہ نشین منتخب کرتے ہیں اپنے انتقال کے پہلے. اسے کہا جاتا ہے یہ خلافت سجادگی. خلافت تو ہر کسی کو مجازی خلافت وغیرہ دی جاتی ہے، کسی کو خلیفہ اصغر، خلیفہ اکبر وغیرہ بنایا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ یہ خلافت سجادگی وہ ہے جو مرشد اپنے انتقال کے پہلے کسی کو منتخب کر کے اپنا جانشین منتخب کر کے اسے اپنی گدی نشینی عطا کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 ہجری میں 4 ربیع الاول کو خلافت سجادگی مرحمت فرمائی تھی. اس وقت اب اس سلسلے کی خصوصیت کیا ہے اور اس کی نعمتیں کیا ہے، اس کے حوالے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں. پھر میں اس کی سند بیان کروں گا اس حدیث پاک کی اور اس خلافت کی. اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے، خلافت سجادگی کا جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ طالب صادق کو مرشد اپنا خلیفہ منتخب کرنے سے پہلے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ نعمتیں عطا کر کے 5 روز کے بعد اس کا وصال ہوتا ہے. یعنی یہ خلافت سجادگی اس سلسلے میں مرشد اپنے وصال کے انتقال کر جانے کے 5 روز قبل یہ خلافت اور نعمتیں عطا کر کے، یہ خلافت عطا کرنے کے 5 دن کے بعد اس کا وصال ہو جاتا ہے. یعنی انہیں بذریعہ کشف معلوم ہو جاتا ہے کہ اب 5 دن کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے. ٹھیک اپنے انتقال کرنے کے 5 دن پہلے یہ خلافت اپنے جانشین کو، ایک خلیفے کو مقرر کر کے وہ خلافت عطا کر کے 5 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصال مبارک سے پہلے آپ نے یہ عنایت فرمایا تھا. پھر اس خلافت عطا کرنے کے بعد، اس خلافت کو عطا کرنے کے بعد نعمت کیا عطا کی جاتی ہے اس خلافت سجادگی میں؟ یہ نعمت ہے کہ اس خلافت کے حصول کے بعد جو خلیفہ اکبر اپنے مرشد سے اس خلافت کو حاصل کرتا ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے مثل ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح وہ پیر و مرشد تھے ان کے مثل ہو جاتا ہے. وہ اس واسطے وہ خلافت سجادگی جو دی جاتی ہے، پیر وہ اپنا عکس اپنے خلیفہ کو بنا کر چلا جاتا ہے دنیا سے. اس واسطے اس میں سب سے پہلے وہ اپنے مرشد کے مثل ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک ایسی روحانی نسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اس خلافت کے عطا ہونے کے بعد اس خلیفہ اکبر کو اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے شیخ تک، اپنے پیر و مرشد تک تمام کی تمام ارواحیں، اپنے اس سلسلے کے تمام بزرگوں کی ارواحیں اور ان کے اساتذہ کی ارواحیں اسے نظر آنا شروع ہوتی ہیں. سمجھ میں کیا ہے اس سلسلے کی خصوصیت کیا ہے؟ جب یہ خلافت سجاد کی مرشد اپنے خلیفے کو عطا کرتا ہے تو اس خلیفہ اکبر کو ایسی روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، ایسا کشف حاصل ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے پیر و مرشد تک جتنے بھی بزرگان دین، ان کے سلسلے کے اولیاء اللہ اور نیک صالحین لوگ ان کے سلسلے میں، اور ان کے اساتذہ جتنے بھی گزرے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان تمام کی ارواحیں انہیں نظر آتی ہیں اس خلیفہ اکبر کو.
اور وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی بات چیت ہوتی ہے۔ پھر ایک خاص قسم کا کشف القبور انہیں عطا کیا جاتا ہے، کشف القبور عطا کیا جاتا ہے، یعنی جس بھی اپنے سلسلے کے ہو یا دوسرے کسی کے صاحب مزار، کسی بھی ولی اللہ کے اولیاء اللہ کے مزار پر جو خلیفہ حاضر ہوتا ہے تو اسے ایسا کشف عطا کیا جاتا ہے کہ اس صاحب مزار کی روح و جس میں روحانی انہیں نظر آنے شروع ہوتی ہے اور ان کے آمنے سامنے ہو کر وہ ہم کلام کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے ایسا کشف القبور، اس کشف کے علاوہ یہ دوسرا کشف القبور ایسا عنایت فرمایا جاتا ہے کہ انہیں کسی بھی مزار پر وہ جا کر بیٹھ جائیں، حاضر ہو جائیں، تو اس صاحب مزار کی روح ایک روحانی جسم کے ساتھ ان کے سامنے معلق ہوتی ہے، پھر وہ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص فیض نعمت انہیں عطا کی جاتی ہے۔ جب تک یہ نعمت اور اس کی کشف القبور اور ایک خاص کشف کی جب تک اسے اجازت نہیں ہوتی اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، تب تک اسے کسی کو بھی عوام الناس میں سے اپنے بیعت میں لینے کا، اپنے سلسلے میں بیعت کرنے کا اسے حق نہیں ہوتا۔ یہ نعمت عطا کرنے کے بعد ہی اسے بیعت دینے اور لینے کی اجازت دی جاتی ہے، بیعت دینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، تمام 12 امام اس میں آنے والے، یعنی 11 امام آ چکے، اور اس کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ آج بھی آل رسول میں اور دیگر سلسلے میں یہ سلسلہ آج بھی رائج ہے، اور اس کی ایک شاخ چشتیہ سلسلے کو بھی جا ملتی ہے۔ اور میں جو یہ روایت سنا رہا ہوں یہ ایک چشتیہ سلسلے کے بزرگ کی کتاب نے کی ہی ہے، اور چشتیہ سلسلے میں یہ خلافت آج بھی رائج ہے خاص۔ اور اس سلسلے میں کے آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام پر یہ خلافت ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے یہ خلافت آپ کو، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد امام محمد علی نقی علیہ السلام سے ملی تھی۔ 254 ہجری میں بدھ کے روز 8 جمادی الاخر کو بغداد شریف میں آپ کو یہ خلافت مرمت فرمائی تھی۔ فرمانے کے بعد 8 جمادی الاخر کو امام محمد علی نقی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خلافت عطا کی، اور 13 جمادی الاخر پیر کے روز وصال فرما گئے۔ کہا نا یہ خلافت کا سلسلہ، یہ معاملہ، اس کا قانون یہی ہے کہ خلیفہ مرشد اپنے خلیفے کو یہ خلافت تب عطا کرتا ہے جب اس کے وصال کو 5 دن باقی رہتے ہیں، اپنے وصال مبارک کے 5 دن قبل یہ خلافت عطا کر کے اس کا وصال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امام محمد علی نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو 8 جمادی الاخر کو خلافت عطا فرمائی، 8 جمادی الاخر کو خلافت عطا کر کے 13 جمادی الاخر کو ان کا وصال ہو گیا۔ اب اتنی اہم بات ہے تو اس کی سند ہے، یہ حدیث پاک ہے، حدیث طریقت ہے، بزرگوں کے مکتوب نتائج میں حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی 4 خلفائے راشدین ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ الکریم، یہ 4 خلفائے راشدین۔ پھر ان کے علاوہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد العزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں 6 حضرات فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ اور ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، فرمانے ہم لوگ بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر، میرے وصال فرما جانے کے بعد اس دنیا میں تم خلافت سجادگی پر قائم ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت سجادگی مرحمت فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر، میرے وصال فرما جانے کے بعد تم خلافت سجادگی پر قائم ہونا، پھر تمہارے بعد عمر ہوں گے، تم اپنے وصال کے 5 دن پہلے یہ خلافت عمر کو دے دینا۔ پھر فرماتے ہیں عمر اپنے وصال سے 5 دن پہلے یہ عثمان کو دے گا، پھر عثمان
یہ علی کو عنایت کرے گا، پھر علی یہ حسن کو دے گا، اور حسن حسین کو دے گا علیہ السلام علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین۔ تو آقا نے یہاں تک نام لے امام حسین علیہ السلام تک۔ اس کے بعد اور ان کے بعد اب آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ 4 خلفائے راشدین اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ 6 حضرات کا نام لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے بعد میری اولاد میں اگر کوئی قابل، لائق و شائق سجادی ہو تو اس کو یہ خلافت سجادی عطا کی جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے بعد میری اولاد میں جو اس خلافت کے لائق ہوگا، اس کے قابل جو ہوگا میری اولاد میں، اسی کو یہ خلافت سجادی عطا کی جائے گی۔ اگر میری اولاد میں اس کے لائق و شائق کوئی نہ ہو تو اسے اس خلافت کا کوئی حق نہیں، اس خلافت پر اسے کوئی حق نہیں، وہی اس کا حقدار ہوگا جو اس کے لائق ہو۔ فرماتے ہیں آقا اسلام یہ ضروری نہیں کہ میری اولاد ہی کو خلافت سجادی دی جائے۔ کیا صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ضروری نہیں کہ میری اولاد ہی میں یہ خلافت رہے؟ اگر کوئی غیر سید ہو، غیر آل رسول ہو، اگر وہ بھی اس خلافت کے لائق ہو تو اسے یہ خلافت دی جا سکتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا کی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ میں موجود تھے، آپ کو دے سکتے تھے تاکہ میری اولاد بھی چلے، یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام کو دے سکتے تھے، نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ عمر کو دینا، آپ عثمان کو دینا، پھر عثمان علی تک پہنچ جائیں گے، اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گی۔ اس کے بعد قاعدہ اور قانون یہ بنایا جائے گا کہ جو اس کے قابل ہوگا اسی کو یہ خلافت عطا کی جائے گی۔ اگر میری اولاد میں سے اس کے قابل نہ ہوا کوئی تو اسے اس میں سے کوئی حق نہیں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں تعلیم طریقت کی تعلیم میں جو خلیفہ اکبر ہوگا اور صاحب مرفوع اجازت اولو العزم والمرتبہ پر جو قائم ہوگا اسی کو یہ خلافت عطا کی جائے۔ یعنی اب پیران گرامی مرشدین کئی لوگوں کو خلافت عنایت فرماتے ہیں، کئی خلیفہ ہوتے ہیں ان کے، مگر ہر خلیفہ اس لائق نہیں ہوتا، اپنے پیر کے مثل ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ آقا نے یہ فرمایا اس پیر کے مثل، اس کے لائق ہونے کے کا جو حقدار رہتا ہے، جس کے اندر جو قابلیت ہے، اپنے پیر کے برابر ایسا فیضان جاری ہونے کی جس کے اندر قابلیت ہے، اسی کو خلیفہ اکبر بنایا جائے، اسے مرفوع اجازت عنایت عطا فرمائی جائے اور اولو العزم والمرتبہ پر قائم کر کے تب یہ خلافت سجادی اسے عنایت کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ایک سلسلہ ہے، چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہی ملنا ہے، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی، رفاعی، علوی، مداری، جو بھی سلسلہ لے لیں، 4 پیر 14 خانوادہ میں سے جو بھی سلسلہ لے لیں، وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ملتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بانی ہیں، جو بھی نعمت عطا کی ہے اللہ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا اجرا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مرشد جب خلیفہ بناتا ہے، بنانے کے بعد خلیفہ بنائے، صاحب مجاز جتنے چاہے بنائے، خلیفہ اصغر اکبر جتنے چاہے بنائے، مگر خلافت سجادی اسی کو عطا کی جائے جو اس کے قابل ہو۔ اگر میری اولاد میں سے بھی اگر وہ قابل نہ ہو تو اسے اس میں سے کوئی حق نہیں، یعنی سجادہ بننے کا اسے حق نہیں ہے۔ آج جائزہ لے، جتنے بھی یہ سلسلے رائج ہیں، ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی سلسلے رائج ہیں، آج گدی نشینی جو چلی ہے وہ اولاد ہی میں چلی ہے۔ معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ میں گزارش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، کسی پر تنقید کرنے یا کسی کو نشانہ بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر جو اہل بیت یا اطہار کے سلسلے رائج ہیں، آل رسول کے جو سلسلے رائج ہیں، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہم اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کسی پر تنقید کرنا یہ میرا ارادہ نہیں ہے کسی پر تنقید کرنے کا، مگر صرف میں یہ بات سنا رہا ہوں کہ آج
آل رسول بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی لائق و شائق ہو تو ہی اسے خلافت سجادگی دی جائے. اگر وہ خلافت سجادگی کے لائق نہیں ہے تو خلافت اسے مجازی دے سکتے ہیں مگر سجادہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ سجادہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کے مثل ہو. اب جیسا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کی خلافت سجادگی اسی کو ہوگی جس کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن شامل ہوں، ان کی شخصیت، ان کا مقام، مرتبہ، روحانیت، ان کا تصرف، ان کی کرامات، ان کا کشف، تمام چیزیں، ان کے اخلاق پیران پیر سے ملتی جلتی ہوں. تو ایسے شخص کو انہوں نے عطا فرمائی. آپ نے اپنے بیٹے کو عطا فرمائی تھی حضرت عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ اپنے بیٹے کو بنایا. حضرت آپ کے بیٹے جو سروا شریف میں ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ نے انہیں خلافت عنایت فرمائی مگر سجادہ نہیں بنایا. سجادہ کس کو بنایا آپ نے قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. پھر بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، آپ نے صابر پاک علاء الدین علی احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. پھر ادھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. پھر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، وہ بھی آپ کے بیٹے نہیں ہیں. پھر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. اس طرح یہ سلسلہ چلا جب تک کاملین بزرگان دین دنیا میں موجود تھے اور حقانیت پر تھے بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے تھے، عمل کرتے آئے. آج بھی اللہ ماشاء اللہ عمل کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، عمل کرتے ہیں. مگر جب سے گدی نشینی شروع ہوئی آگے، اب میں انتقال کرنے کے پہلے میرے بیٹے کو ہی میری گدی سونپ کر جانا ہے، پھر میرا بیٹا اس کے بیٹے کو ہی گدی سونپ کر جانا ہے. جب سے یہ شروع ہوا تو اس کی برکت کم ہوتے گئی. ایسی برکت کم ہوئی، دشمنوں کو تنقید کرنے کا موقع ملا. دشمنوں کو یعنی تصوف کا، روحانیت کا، پیری مریدی کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، انہیں ایک خوبصورت موقع عنایت ہوا کہ دیکھو وہ تو بزرگ تھے، ہم مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہم مانتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم سلسلے میں آگے جب چلے تو وہ کہیں گے، اب نام لے کر کہیں گے وہ درگاہ والے، فلاں درگاہ والے ہم مانتے ہیں کہ وہ بزرگ صاحب مزار ایک کامل ولی تھے، مگر ان کا بیٹا وہ ہے کیا، انہیں نظر نہیں آتا. وہاں سے گدی نشینی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد مریدیں جمع کرنا یہ فکر شروع ہوئی، پھر اپنے سلسلے کو بڑھانا یہ فکر شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کچھ میں نے غلط کہا ہو تو، مگر میں نے صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. یہ طریقت کا سلسلہ، طریقت، پیری مریدی، یہ روحانیت بدنام ہونے کا کئی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے. آج جو پیری مریدی دنیا میں بدنام ہے، یہ سلاسل والے، طریقت والے جو بدنام ہیں، اس کے کئی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر عمل نہیں کیا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت سجادگی اسی کو دی جائے جو اس کے لائق و شائق و قابل ہو. اگر میری اولاد بھی اس کے قابل نہ ہوئی تو اسے نہیں عطا کیا جائے گا. اگر کوئی غیر سید ہے، غیر آل رسول ہے، اگر وہ اس لائق ہے تو انہیں یہ خلافت سجادگی عطا کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما کر آگے فرماتے ہیں، اور اسے بیعت و تعلیم، کشف القبول اس سلسلے کی عطا کر کے صاحب مجاز مرفوع اجازت کیا جائے. یہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر فرماتے ہیں، من سلک طریقی فہو الی کل تقی و نقی فہو الی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عوام الناس میں سے بھی کوئی اگر میرے طریقے پر سلوک میں، میرے طریقے پر جو ہوگا وہ مجھی میں سے ہوگا، یعنی میرے طریقے پر جو ہوگا وہ مجھی میں سے ہوگا، یعنی اسے اس سجادگی کا حق ہے، یعنی ایک روحانی اولاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس میں سے نہ ہوا، میری اولاد میں اگر اس قابل کوئی نہ ہوا
تو وہ میری اولاد ہوگا، مگر اس سلسلے کا، اس سجادگی کا حقدار وہ نہ ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ خبر، یہ سچی صادق خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اسی طرح یہ خلافت چلی، پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام تک یہ معاملہ چلا، پھر آگے چلتے چلتے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ چلتے چلتے پھر آج بھی جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ کئی سلسلے میں آج بھی جو لائق ہو اسے خلافت عطا کی جاتی ہے، اور کئی سلسلے میں گڑمٹ بھی ہے، سوائے اپنے اولاد کے کسی کو لوگ عطا نہیں کرتے، یہ بھی چیز ہے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ آج بھی حقانیت پر جاری و ساری ہے، قلیل ہے مگر جاری و ساری ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے مطابق یہ قیامت تک چلے گی، اور اس کے آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہاں پر یہ سلسلہ اختتام ہوگا۔ اور جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، اگر اسے سننے کے بعد کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو برا لگا ہو تو خدا را مجھے معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے میں، آپ کے اقوال سنانے میں، اور صحابہ اکرام کے اقوال وغیرہ سنانے میں مجھ سے کسی غلطی خامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا